السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ایک بڑا دن ہے جب 5 رکنی جو بینچ تھا اس نے وزیر اعظم پاکستان کو نااہل قرار دے دیا۔ ٹو بی فیئر، کل تک بھی میرا اوپینین تھا کہ شاید بڑا مشکل ہوگا وزیر اعظم پاکستان کا اس کیس سے نکلنا۔ اپریل میں یہ کیس آیا، پینما پیپرز کے نام سے یہ کیس مشہور ہوا۔ ایک لیکس تھی، وہ پینما لیکس اگر ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جس میں اپارٹمنٹس نکلے لندن میں نکلے۔ کیا یہ وہ اپارٹمنٹس تھے جس کو فرسٹ فیملی ڈینائی کرتی رہی؟ لیکن جب میں آج صبح دفتر آ رہا تھا، میرا یہ کبھی امکان مجھے جو دکھائی دے رہا تھا اتنے عرصے پروسیڈنگز دیکھنے کے بعد کہ وزیر اعظم نااہل تو ہوں گے لیکن شاید کنسیلمنٹ آف ایسٹ کے اوپر نااہل ہوں گے، وہ اپنا جواب نہیں دے پائے اس پر نااہل ہوں گے، ایسٹس بیونڈ مینز پر نااہل کیا جائے گا۔ لیکن مجھے کافی سرپرائزنگ لگا جب اقامہ پر ان کو نائل کیا گیا۔ باقی کیسز تو ساتھ جڑے ہیں، باقیوں کا ذکر ہے، باقیوں کے لیے ریفرنس بھیج دیا گیا ہے دوسری عدالت میں، نیب کے کورٹ میں، لیکن جس بنیاد پر وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھیجا گیا وہ ان کا اقامہ تھا۔ سو پینما نے اقامہ وزیر اعظم پاکستان کے گھر جانے کی وجہ بنا۔ بڑی سخت پریس کانفرنس وزیروں نے کی، قائد سعد رفیق صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، زاہد حامد صاحب تھے، بہت باتیں انہوں نے کی، شاید ان کی دانش میں ٹھیک بھی ہوں گی۔ کسی نے اس طرح اشارہ نہیں کیا کہ پاکستان میں کوئی ایک ادارہ نہیں جو اس وقت کام کر رہا۔ اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہوتا شاید یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ آپ نے کہا ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اندرونی نہیں بیرونی ہے، اس کے پلیئرز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ نے اس طرف دیکھا کہ آپ نے ریمیڈی چھوڑی کیا اس سسٹم میں؟ اس سسٹم میں وہ کون سا ادارہ ہے جو آپ کی مرضی کے بغیر کام کر سکتا ہے؟ ظفر حجازی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، نیب کس طرح کام کرتی ہے یہ مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ کہ میں سرپرائزڈ ہوں، میں کہوں گا اقامہ کے اوپر ان کے گھر جانے پر اس ورڈکٹ میں میں سرپرائزڈ ہوں۔ میرے ساتھ ندیم چند صاحب موجود ہیں، فواد چودھری صاحب موجود ہیں، علی ظفر صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، ہم ایس ایف ظفر صاحب سے بھی بات کریں گے۔ لیکن فواد، آر یو سرپرائزڈ؟ صحیح، جس طرح میں سرپرائزڈ ہوں کہ اقامہ پر ان کو گھر بھیجا گیا۔ میرا اپنا خیال میں جیسے پہلے یہ ایڈمیٹڈلی کہ جواب نہ ہونے پر، ایسٹ بیونڈ مینز پر، جواب منی ٹریل نہ دینے پر بھیجا جاتا وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقامہ کے اوپر خالی نہیں بھیجا گیا، 3 کاؤنٹس کے اوپر بھیجا گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس چونکہ ججمنٹ ہے تو سب سے پہلی لائن ججمنٹ میں نے ان سے کہا لانے کا پہلی ججمنٹ کا پہلی لائن ہے وہ ججمنٹ از ان کنٹینیویشن آف آور پریویس ججمنٹ۔ سو پہلے تو آپ اس ججمنٹ کو کنٹینیویشن میں پڑھیں گے، جس میں جے آئی ٹی بنائی گئی، جس میں جے آئی ٹی بنائی گئی تھی، اور اس کو سارے سوال دیے گئے، اس میں سوال دیے گئے۔ اس میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ 3 کاؤنٹس کے اوپر ہوئی ہے، ایف زیڈ ڈی نہ ڈسکلوز کرنے کے اوپر، فار لائنگ انڈر اوتھ اینڈ فار ہیونگ مینز ایسٹس بیونڈ مینز۔ 3 ججمنٹس کے اوپر جو ہے کاؤنٹ کے اوپر ججمنٹ ہوئی ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو ریفرنسز فائل کیے جائیں ان میں آپ دیکھ لیں عزیزیہ ہے۔ ایک میں چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتا دوں، چونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اقامہ کے اوپر ہوئی ہے، ایف زیڈ ڈی کمپنی، سوری میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہ رائٹ، ایف زیڈ ڈی کمپنی ڈکلیئر کرنے کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایف زیڈ ڈی کمپنی کی کیا ایشو ہے۔ ایشو کیا ہے؟ ایک ایشو تو یہ ہے کہ وزیر اعظم اس کے چیئرمین تھے، اس کی وہ تنخواہ ڈکلیئر نہیں کر رہے تھے، بٹ ایف زیڈ ڈی کمپنی کر کیا رہی تھی؟ آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ پورا چارٹ آپ کو بتایا تھا جس میں 13 کمپنیز ہیں، 13 کمپنیز میں سے 9 کمپنیز مین برطانیہ میں ہیں، 3 برٹش ورجن آئی لینڈ میں، یو اے ای میں ایف زیڈ ڈی کمپنی تھی۔ برطانیہ کی اور یو اے ای کی تمام کمپنیاں 10 ملین جو پاؤنڈز ہیں اس کے لاس میں ہیں۔ ان کا لاس کون پورا کر رہا ہے؟ ایف زیڈ ڈی کمپنی پورا کر رہی ہے۔ سو ایف زیڈ ڈی کمپنی از مین پمپنگ فرنٹ ہے، روٹیشن آف منی ہیپنز ٹو ایف زیڈ ڈی۔ سو بلینز آف روپیز، جسٹ لاسٹ لائن، یہ ایف زیڈ ڈی کمپنی کا 10,000 درہم کا پرابلم نہیں ہے۔ ایف زیڈ ڈی کمپنی کا پرابلم یہ ہے کہ بلینز آف روپیز کی روٹیشن جو ہے وہ ایف زیڈ ڈی کمپنی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، چونکہ کہاں لکھا ہے کہ بیونڈ مینز، ایسٹس بیونڈ مینز کے اوپر بھی یہ بھی ہے، کون سا پوائنٹ نمبر 15 میں تو لکھا ہے نا یہ کہ ان کو اس کے اوپر نائل کر رہے ہیں کہ ایف زی کمپنی جو تھی اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا نومینیشن پیپرز میں 2013 کے، اور روپا اور 62 اس آپ چلے جائیں گے 15 کے اوپر، 16 کے اوپر، یہ ساری چیز جو ہے وہ اس میں 16 بھی پڑھ چکا ہوں، 17 بھی پڑھ چکا ہوں، اس میں تو مجھے دکھائی نہیں دیا۔ اس کے اوپر ساتھ اس کے ساتھ آپ پچھلی ججمنٹ نکال لیں جو آصف سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ ہے، جو اب ظاہر ہے میجورٹی ججمنٹ ہے، پہلے منورٹی ججمنٹ تھی۔ اس میں جو انہوں نے ڈسکشن دیا تھا پورے کا پورا حدیبیہ کے اوپر، ایچ ایم ٹی کے اوپر، سو ایسٹ بیونڈ مینز جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ان کا جانے کا۔ جو اس کا اب پرائم منسٹر صاحب کا ہے وہ جو پیرا 15 ہے، ان کا ریسیویبل کانسٹیٹیوٹ ایسٹ فرام کیپٹل زیڈ ڈی، اس کے ساتھ جو تقریریں تھی
پرائم منسٹر کی اسمبلی کے اندر قوم سے خطاب اور پھر سپریم کورٹ میں جو تفادت ہے ان میں جو فرق ہے اور جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم سے جھوٹ بولا گیا, یہ ایک سیپریٹ جو ہے وہ چارج ہے پرائم منسٹر کے اوپر اس ججمنٹ میں. سو پرائم منسٹر کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ بنیادی طور کے اوپر 3 کاؤنٹس کے اوپر ہوئی ہے, FZD کمپنی چھپانے کے اوپر, جو قوم سے جھوٹ بولنے کے اوپر, اور تیسرا جو ہے وہ ہے ایسٹس بیونڈ کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو 9 ریفرنسز پرائم منسٹر کے اوپر قائم کرنے کی بات کی گئی ہے. ان ریفرنسز میں حدیبیہ شامل ہے, ان میں عزیزیہ مل شامل ہے, گلف سٹیل مل شامل ہے, اس میں جو 3 ریفرنسز جو ہیں وہ اور شامل ہیں. انفارچونیٹلی جو میں اپنے ریفرنسز کے پیپر ہے وہ میرا نہیں رہا, ورنہ اس میں میں نے جو اپنے نوٹس لکھے ہوئے تھے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بھی اس کی بتا سکتا تھا. لیکن جو پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اگر آپ ڈی دیکھ لیں ذرا. سو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آصف سعید کھوسا صاحب نے اپنا ڈائریکشنز لکھی تھی, on the basis of the declarations made above the following directions are hereby issued by me. یہ پہلا فیصلہ تھا, اس میں نے کہا تھا the National Accountability Bureau is directed to proceed against respondent number 1 and any other person connected with him in the respect of offense of corruption and corrupt practices. نیب پروسیڈ کرے ایسٹس میں, نیب چیئرمین کو گھر بھیجا جائے, امپلیمنٹیشن بینچ بنایا جائے. لیکن اس میں بھی جب انہوں نے کہا کہ ڈسکوالیفائی کرے پرائم منسٹر پاکستان کو, کس جگہ لکھا ہے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسٹ بیونڈ مینز ہے وہ کدھر ہے؟ نہیں, جو کھوسا صاحب کی ججمنٹ ہے, کھوسا صاحب کی ججمنٹ میں بھی ہے, میرے پاس ابھی ججمنٹ چونکہ نہیں ہے اور میں اپنے نوٹس نہیں ساتھ لے کے آیا ہوا, لیکن یہاں پر جو ہے جو ان کا جو پیرا 14 ہے وہ, اور اس سے پہلے جو پیرا 13 ہے وہ یہ سارا پرائم منسٹر کے ایسٹس بیونڈ مینز کے اوپر ہی بات کر رہا ہے, اور جو ریفرنسز ہیں ان کے اوپر بھی وہ وہی دے رہے ہیں. چاند صاحب دیکھیں, میں آپ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بحث کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایک مسلم لیگ کا سربراہ ڈس آنیسٹ ڈکلیئر ہوا ہے, صرف پرائم منسٹر نہیں, ایک پوری سیاسی جماعت کا سربراہ. دوسرا کاشف بھائی دیکھیں, مورالٹی کے اوپر لوگ کہتے تھے کیا بات کرتے ہیں, آج سے 2 مہینے پہلے چلے جائیں, آج سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا نا میاں صاحب نے. اگر یہی سرنڈر یہ پارلیمنٹ کے سامنے کر دیتے تو ان کی عزت بڑھتی یا کم ہوتی؟ پارلیمنٹ کے اندر تقریر کر کے کہا میں نہ پارلیمنٹ کے TORs کو مانا, نہ اپوزیشن پارٹی کی ڈیمانڈز کو مانا. اور تیسرا, آج جو ان کے منسٹروں نے تقریر کی ہے, سازش کی باتیں کرتے ہیں, تو میں حیران ہوں کہ سازش انہوں نے محمد خان جنیجو سے لے کر جو ان کی حکومت سب سے پہلی سازش مارشل لاء کے اندر کہتے ہیں آمریت, کیا وہ جب محمد خان جنیجو صاحب کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو ایئرپورٹ سے سیدھا ضیاء الحق صاحب کے پاس سے کے سائیڈ پہ کون سا چیف منسٹر آیا تھا, پھر جا کے اوتھ نگران چیف منسٹر کا کسی نے اٹھایا تھا, وہ میاں صاحب تھے. تو یہ میں تو حیران ہوتا ہوں جب یہ باتیں کرتے ہیں بڑی. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ابھی ادارے نیوٹرل ہوئے ہیں. یہ تھے میچ فکس کر کے یا ہر چیز کر کے کھیلنے کے عادی تھے, ابھی ادارے نیوٹرل ہوئے ہیں. میڈیا کچھ نیوٹرل ہوا ہے, سیکشن آف میڈیا, تو یہ حالت ہو گئی ہے. نہیں, میڈیا تو ہمیشہ سے دیکھیں یہ میڈیا میں تقسیم تو پرانی. چلو آپ تقسیم اور چیز ہوتی ہے, نیوٹرلٹی اور چیز ہوتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اس ملک میں آج آج پورے ملک میں مجھے کوئی ایک جگہ بتا دے جہاں لوگوں کو افسوس ہوا ہو. چند ورکروں کو, حالانکہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی لیبرٹی مارکیٹ بند ہو جائے, کوئی مال روڈ بند ہو جائے, کوئی بازار بند ہو جائے, لوگ سیاہ پٹیاں باندھ کے نکلیں, وکلاء نکلیں, کوئی مکتبہ فکر نکلے, کوئی کلرکس نکلے, کوئی ٹیچر نکلے. حالانکہ پنجاب حکومت ہے, میرے خیال میں کوئی جب اس حد تک پولیٹیکل بندے کی پولیٹیکل پارٹی کی پرسیپشن بن گئی تھی نا چند صاحب, پرسیپشن کیا ہے؟ دیکھیں ریالٹی, یہ تو ریالٹیز کی ہم بات کریں, آرٹیکل کون سا ہے, کدھر لکھا گیا, پرسیپشن یہ کیا تو ہے؟ آپ نے لوگوں کو زبانی یاد کروا دی, اب یہ کتابیں بند کریں. پرسیپشن کیا ہے؟ اب آگے چلیں. لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ کچھ سوال پوچھے گئے تھے پرائم منسٹر ان کی فیملی سے, وہ اس کا جواب نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں صاحب کے ڈسکوالیفائی ہونے سے, ڈس آنیسٹ ڈکلیئر ہونے سے کیا آگے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. کیا اس سے آگے ملک کے لیے اب ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ اگر یہ چیز کنٹینیو کرے تو تبھی ٹرننگ یہ پوائنٹ. چیز کنٹینیو کرے, مورالٹی کے اوپر ہو, اداروں کی مضبوطی کی بات. آپ نے بڑی ٹھیک بات کی, کوئی ایک ادارہ بھی کام نہیں کر رہا. اداروں کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بھی ریفرنس کو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اداروں کو کس نے تباہ کیا آج تک؟ کوئی ایک ادارہ بھی بتا دینا.
یہ بیوروکریسی کس کے حکم پہ کام کرتی ہے؟ آئین اور قانون کی بجائے لوگوں اور افراد کی خواہشات پر کیوں کام ہوتا ہے اس ملک میں؟ یہ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ تو پھر اس کو ٹھیک دیکھیں، اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا، وہ کہتے ہیں جی میں سرنڈر کر گیا، پی ایم ہاؤس بھی چھوڑ گیا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایس ایم ظفر صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہے، اگر اجازت دیں۔ ایس ایم ظفر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر ورڈکٹ ڈیسیجن تو پڑھا ہوگا آپ نے عدالت کا؟ سر ایس ایم ظفر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو ایس ایم ظفر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر آواز تو آ رہی ہے آپ کی۔ سر میاں صاحب نااہل ساری یہ پوری تاحیات نااہل ہے یا 10 سال کے لیے نااہل ہے؟ کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس ورڈکٹ کو پڑھ کے؟ آپ کا یہ سوال دوبارہ دہرائیں گے؟ سر وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہیں یا 10 سال کے لیے نااہل ہیں؟ سر یہ نواز شریف صاحب تو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، یہ نہیں ذکر ہوا کہ کتنے عرصے کے لیے۔ اس کی 2 تشریحات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس ٹرم کے لیے تو ڈسکوالیفائی ہو گئے، یہ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کے پیریڈ میں تو یہ نہیں رہ سکتے۔ اس سے آگے کے لیے ابھی جو کوئی تشریح مکمل موجود نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے کہ شاید فار لائف ہو گئے ہیں، لیکن ان کے ججمنٹ میں یہ کوئی حوالہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی قابل تشریح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس اسمبلی کے متعلق ہے اور یہ بھی ایک صحیح نقطہ نظر ہے، تو شاید اسی اسمبلی کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، آئندہ کے لیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب آئندہ وقت آئے گا اگر وہ صحیح قسم کی ڈکلیریشن دیں اور صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں تو ممکن ہے اس وقت اس موقع پر وہ امین اور صادق ثابت ہو جائے۔ تو یہ ہے ابھی اس معاملے کو بالکل حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ سر یہ حتمی فیصلہ کون کرے گا؟ سر حتمی فیصلہ پھر جب جائیں گے دوبارہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر اپیل ہو کر پھر ممکن ہے سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچے، یا ابھی بھی یہ جا کر اس کی تشریح کرانے کی کوشش کریں۔ سو آپ ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں اگر تشریح نہیں کرا سکتے۔ سو آپ کی دانش میں یا آپ نے جو فیصلہ پڑھ کے سمجھا ہے، آپ کو یہ نہیں سمجھ آیا ابھی تک کہ کتنے سال کی ان کی نااہلی ہے؟ سو ہی کین کم بیک نیکسٹ الیکشن، وہ نامینیشن کریں، اور اگر ریٹرننگ آفیسر ان کو ایکسیپٹ کر لے تو ہی آپ کا خیال ہے کہ وہ نااہل نہیں رہیں گے؟ ایس ایم ظفر صاحب، میرا خیال ہے ایس ایم ظفر صاحب سے شاید ہمارا رابطہ اچھا میں تو تھوڑا ایگری نہیں کرتا ایس ایم ظفر صاحب سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ہے، اس میں مدت نہیں دی گئی ہوئی ہے اور اس میں لکھا گیا ہوا ہے کہ یو آر ڈسکوالیفائڈ اف ون از ڈسکوالیفائڈ بائی دا سپریم کورٹ انلیس وہ ججمنٹ ریورس نہیں ہوتی، آپ ڈسکوالیفائی گیلانی صاحب کو بھی تو صادق اور امین نہیں رہے، اس میں 5 سال لکھا ہوا تھا۔ اس میں جو مدت دی گئی تھی 5 سال کی، ان کی مدت پوری ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے مدت نہیں لکھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ ریورس نہیں ہوتی یو وڈ بی ایبل ٹو کنٹیسٹ الیکشن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور ایفیکٹ یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن ان کو چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نواز بھی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت، ایس ایم ظفر صاحب لائن پر موجود ہیں۔ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آ رہی ہے آواز۔ سر یہ کیا 62-63 کے تحت جو وزیر اعظم صاحب کو اب گھر بھیجا گیا ہے، کیا ایک پینڈوراز باکس کھل گیا آپ کے خیال میں؟ دوسروں میں بھی لگے گا یہ 62-63 اس ججمنٹ کے بعد، یا آپ کو لگتا ہے کہ کس چیز پر، کس بنیاد پر وزیر اعظم گھر گئے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس فیصلے سے نہ جمہوریت کو نہ ریاست کو کوئی ایسا دھکا لگا ہے یا نقصان ہوا ہے، ٹھیک، اس لیے اس میں اتنے پریشانی کی بات نہیں چاہیے۔ البتہ جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، اس فیصلے کو اگر میں تجزیہ کروں تو وہ جو ان کا حصہ ہے فیصلے کا، ججمنٹ کا، کہ اس کو ریفرنس کر دیا جائے نیب کورٹ کی جانب، اس سے میں شروعات سے متفق تھا، اسی کا میں تقاضا کرتا تھا کہ بھیج دیا جائے منی لانڈرنگ وغیرہ کے متعلق میں۔ جہاں تک دوسرا حصہ ہے، معذرت کے ساتھ مجھے وہ کچھ کمزور دکھائی دیتا ہے، لیکن ابھی پوری طرح تفصیل سے پڑھنے کے بعد میں اس کا تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ کیوں کمزور مجھے دکھائی دیتا ہے، لیکن پہلا حصہ بالکل میں متفق ہوں، دوسرے حصے پر ابھی میری ریزرویشن موجود ہے۔ سر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق، سر ڈسکوالیفیکیشن پہ آپ متفق ہیں؟ سر پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو بعض نظر میں اپنی رائے بتانے لگا ہوں جی جی، کہ یہ ایک
दूसरे कानून के मातहत जो आपने अपनी सैलरी वसूल नहीं की, वो उस कानून के मातहत समझी जाती है कि आपका एसेट है। ठीक है। लेकिन अगर वो कानून 62 में शामिल किया जाए, इकट्ठा करके पढ़ा जाए, तो फिर बिला शक व शुबा जजमेंट दुरुस्त है। लेकिन अगर वो जो कहा जाता है कि वो एसेट का हिस्सा है, वो सिर्फ उस कानून के तक महदूद है, वो इसका एक तस्वुराती हिस्सा है और उसको आगे नहीं लाया जा सकता, तो फिर ये जजमेंट का हिस्सा दोबारा काबिल तवज्जो होगा और उस पर शायद रिव्यू की गुंजाइश बनती चली जाए। बिल्कुल ठीक है सर, इस पर रिव्यू की गुंजाइश बनती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। रिव्यू तो हो सकता है, रिव्यू तो हो सकता है, रिव्यू से निकलता क्या है? वो रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को किस हद तक क्वेश्चन कर सकते हैं आप? उसमें तो मतलब स्पेस तो कुछ नहीं रहेगी। फुल बेंच बनेगा। नहीं नहीं, यही बेंच, यही 5 रुकनी, सेम बेंच, यही 5 रुकनी बेंच। रिव्यू ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और क्या करेंगे रिव्यू करके? जरा चलो, इफ यू वर द लॉयर, आप वकील होते हैं, रिव्यू से मिलता क्या? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनकी पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रेटजी फ्रैंकली दोनों ही नहीं थी। नॉट फ्रॉम, एक दफ़ा अगर मैं पीटीआई से निकल रहा हूँ और फिर थोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे देखें तो फ्रैंकली मुझे तो समझ ही नहीं आई कि आखिर पीएमएलएन शरीफ फैमिली की स्ट्रेटजी थी क्या। मसलन ना उनकी कोई लीगल स्ट्रेटजी थी, ना उनकी कोई ख्वाजा हारिस ने आखिरी दिन आके जो डिफेंस लिया, दैट वाज मच बेटर देन पहले दिन लिया जा सकता था। पहले दिन लिया जा सकता था कि नहीं तो वो तो अब्बा जी के थे, अब्बा जी ने आगे दे दिए हमें और हम वो देखिए फवाद आज ख्वाजा साद रफीक ने बात की कि हम अपने मुस्लिम लीग के वोटर्स से, मैं अक्सर मुस्लिम लीगियों से मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार अदालत को तो चलो टेक्निकल ग्राउंड पे ट्रेल नहीं बता, कभी पार्लिमानी पार्टी को ही ट्रेल बता दें अपनी को कि ये मेरे एमएनए है भाई, मेरे ये फ्लैट थे, ये मियाँ साहब की जायदाद से। बंदा ब्रीफिंग दे देता है ना, अपने एमएनएज को ब्रीफिंग दे देता है इन कैमरा। अच्छा, मैं अगर बंदे के पास कुछ हो, अपने वर्कर्स को ब्रीफिंग दे देता है कि भाई आपने मुझे वोट दिए, 1985 से आप मुझे वोट देते आ रहे हैं कि ये मेरे फ्लैट थे। अच्छा, मैं बताऊं हुआ क्या? आपने उन लोगों के दिल तोड़े उन्होंने जो आपको वोट देते थे, जो आपके बड़े मसीहा, हालांकि हम छोड़ दे लोगों को। एक सियासतदान, एक लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का रोल मॉडल, एक पोजीशन होती है। आप पर पिछले 1.25 साल से इल्जाम लग रहा है कि पैसे कहां से आए और आप नहीं बता रहे। 1.25 साल में आपकी तरफ से क्या आप जानते हैं? मैं बार बार एक बात करता हूं, इसका बुनियादी इल्जाम क्या था कि लंदन के अपार्टमेंट्स कहां से आए? अभी तक उन्होंने ये वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट नहीं देखे हमने। बस ये छोड़ दें कि पैसे दुबई से कहां गए, जद्दा कैसे गए, लंदन कैसे आए, वो मनी ट्रेल छोड़ दें। नीलसन और नेस्कॉल आपकी मिल्कियत है या नहीं, कागज मेरे सामने कोई नहीं, ना आपके सामने। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। इस रियलिटी के आगे क्या लड़ेंगे आप? एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो क्या मियां साहब की पॉलिटिक्स भी खत्म है? क्योंकि आप वो ना मेंबर बन सकते हैं किसी सियासी जमात के, ना लीड कर सकते हैं सियासी जमात। अब देखना यह कि कितने अरसे के लिए नायल है। अगर वो इस इलेक्शन में लीड नहीं कर सकते अपनी सियासी जमात को, फिर क्या होगा? पार्टी किधर जाएगी? एक ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी रिपरकशंस भी हैं, कानूनी तौर पे तो फैसला हमारे सामने आ चुका है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, फवाद साहब, अली जफर साहब भी मेरे साथ लाइन में मौजूद है, उनसे भी मैं उनका ओपिनियन ले लूं उस पे। अली जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको मुबारक हो, आपने तो बहुत मेहनत की इस सारे मैटर में। जी सर, आपका क्या ख्याल है, वजीर आजम को किस बुनियाद पर नायल किया गया अली जफर साहब? देखिए जी, जिस तरह हमने पहले भी आपके शो पे डिस्कस किया था, 2 पहलू थे। पहला पहलू तो ये था कि, और कानून उस पर पहले मैं बता दूं आपको कि क्या है ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। कानून ये कहता है कि अगर कोई मिस डिक्लेरेशन करे एमएनए, एमपीए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब अपने इलेक्शन लड़ने जाते हैं और उसमें कोई चीज़ छुपा दे, चाहे वो 1 रुपये की चीज़ छुपाए, 2 रुपये की छुपाए, 10,000 दिरहम की छुपाए, लाखों की छुपाए, अगर वो कोई आइटम छुपाता है कि ये मेरी इंटाइटलमेंट है और उसको नहीं डिस्क्लोज करता, तो वो डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कर सकता है। FZE उन्होंने छुपाई, एक तो बड़ी वाज़ेह चीज सुप्रीम जो कोर्ट ने कंपनी थी उनकी जबल अली में, उसको उन्होंने छुपाया, इस वजह से उनको नायल करा दिया। उन्होंने छुपाया, सिर्फ उसको नहीं छुपाया बल्कि उन्होंने ये भी छुपाया कि उसमें वो सैलरी उनको एंटाइटलमेंट है जो उनका एक एसेट है। आपको पैसा मिले ना मिले वो एसेट नहीं बनता, आपकी इंटाइटलमेंट पैसा बनता है। आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था कि जनाब मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा जिसके तहत मुझे 10,000 दिरहम मिलना है, और वो बेशक कह देते कि उसमें नहीं मिला, उसमें डिक्लेयर कर देते कि मुझे नहीं मिला, लेकिन ये कि मेरी इंटाइटलमेंट है ये डिक्लेरेशन उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट ने
قانون کے مطابق اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ان کو. اب میں سر ایک بنیادی aspect سوال ہے جو ایک. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کا کیس ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا میرا خیال ہے کنسیلمنٹ آف ایسٹ وہاں پہ تو بہت زیادہ گلیئرنگ ہے, یعنی ایک ایسٹ آپ کے نکلے جس کو آپ بما فیملی ڈینائی کرتے رہے ہیں, پھر آپ سے پوچھا کہ آپ منی ٹریل دیں, آپ نے کوئی منی ٹریل نہیں دی. جو کیس بنیادی تھا جو 1.25 سال سے چل رہا تھا, کیا ایسا ممکن ہے, اور لا میں یہ کامن پریکٹس, فواد یو آلسو آنسر اٹ آفٹر, کہ لا میں ایک کامن پریکٹس ہے کہ آپ کیس جس طرح اس کیس میں ہوا, اور لیکن ایف زی اگر آپ کے سامنے آ جائے آپ کہیں یار نائل اس بنیاد پہ نائل ہو جاتے ہیں, از دیٹ کامن پریکٹس, یہ قانون میں کامن ہے؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے وہ جو پہلا ایسپیکٹ ہے کیس کا وہ بہت, اگر سپریم کورٹ اس میں بلکہ یہ کر دیتی کہ خود ڈیسائیڈ کر لیتی سارا کچھ, تو پھر شاید ہم آبجیکشن کرتے کہ سپریم کورٹ تو ٹرائل کے بغیر ہی ڈیسائیڈ کر دیا سپریم کورٹ نے, اور آرٹیکل 10A کدھر گیا. لیکن سپریم کورٹ نے بہت آئین کے مطابق اور جو پرنسپل ہے جورسپروڈنس کا اس کے مطابق یہ کہا کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے, ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے, سارا کچھ جھوٹا ہے, ہم نے ان کو چانس دیا کہ GID کے سامنے اپنے آپ کو وہ ثابت کر لیں کہ وہ ان کی سورس آف فنڈنگ کیا ہے, وہ انہوں نے تب بھی نہیں کیا. لیکن ہم پھر اب ان کو ہمارے خیال کے مطابق, اب سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے خیال کے مطابق چونکہ انہوں نے اب جرم کیا ہے اس لیے یہ اب ٹرائل کورٹ میں جائیں گے اور وہ ٹرائل کورٹ ان کو سزا دے گی. تو اب جب ٹرائل کورٹ میں آ جائے معاملہ اور نیب کورٹ میں آ جائے تو اس وقت سارے جو ملزمان ہیں وہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو ہائی کورٹ میں جا کے اپنی پری اریسٹ بیل کرانی پڑے گی, اور پھر وہ مقدمے میں پیش ہوں گے. پہلے میرے سوال کا, کیونکہ میری کنفیوژن اب جگہ قائم کہ اگر آپ ایون فیلڈز کا کیس شروع کریں اور ایف زی پر, میں یہ فواد چودھری صاحب سے بھی پوچھ رہا ہوں, ایف زی پر آ جائے, کیونکہ یو آر لائر آلسو, آپ بھی وکیل, ایف زی پر فیصلہ دے دیں, اس طرح کامن پریکٹس ہے نہیں, یہ تو گراؤنڈز ہیں نا ساری جو ان کے سامنے تھی. اب مثلا اگر وہ ایون فیلڈ کے اوپر فیصلہ یہ کر دیتے کہ اس میوچل لیگل اسسٹنس جو آئی تھی کہ یہ بینیفیشل اونر ہے مریم نواز صاحبہ, اور وہ اس کے اوپر فیصلہ کر دیتے تو پھر ٹرائل کورٹ کو بھیجنے کو کچھ نہ رہتا. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کورٹ کے سامنے, یہ جو ساری ایویڈنس ہے یہ تو کورٹ کے سامنے پڑی ہوئی تھی. اب جیسے علی نے بالکل صحیح کہا کہ کورٹ نے ریسٹرین کیا ہے خود کو فائنل آرڈر پاس کرنے میں ان کے اوپر. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ ایویڈنس وہاں پہ اوور ویلمنگ ہے کہ یہ سارا انوالو ہے. کورٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا ہے جہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ کو استعمال کیا ہے, گرے ایریا کو فی الحال چھوڑ دیا ہے, بلکہ بلیک اینڈ وائٹ کو چھوڑ دیں, جیٹ بلیک کو انہوں نے استعمال کیا ہے. اور یہ بالکل علی صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ کرمنل کورٹ ہے نیب کی کورٹ میں اب کیا کرنا ہوگا, اب نواز شریف صاحب کو, مریم بی بی کو, حسن اور حسین کو پہلے اپنی بیل لینی ہوگی, اور ادروائز obviously they have to be arrested. سیاسی ریپرکشنز پہ آئیں ذرا. ہاں چاند صاحب, تاڑی پارٹی نے تو کوئی فائدہ نہیں, فائدہ تو چھالا تو وہ مارن رہے ہیں نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کو فائدہ ہوا ہے, ٹھیک, اور ڈیموکریسی کو فائدہ ہوگا تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. کیا تو کہیں کہ پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک جماعت نہیں ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرپشن کے خلاف کسی لیول پہ بھی کام شروع ہوتا ہے, بے شک اس کے آپ ابھی کہیں گے کہ پیپلز پارٹی بھی آ سکتی قابو. اب اگلا سوال آپ میرے سے یہ کریں گے تو آ جائے نا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر میں آ جاتا ہوں قابو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پارٹیاں کوئی ایک شخص کے مرہون منت نہیں ہوتی, پارٹیاں چلتی ہیں, ملکوں کو لے کر آگے چلتی ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسبل. تو بڑے بڑے دیکھیں بھٹو صاحب کو جب آپ نے شہید کیا تو کہا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اس کے بعد آج کے پھر بی بی کو مارا, پورا خاندان قتل ہوا. پارٹی زندہ ہے نا, ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے. ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں, ان کے نام کے ووٹ بھی لیتے ہیں, ان کو تعریفیں بھی کرتے ہیں, ان کو آج میاں صاحب کو بھی آج وہ یاد آ رہے ہوں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس وقت میاں صاحب اور ایک المیہ جو ہو رہا ہے کہ اب جی میاں شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں, اب کل کو ایک ملک کو ایک نئے راہ پہ چلیں گے, ماڈل ٹاؤن واقعہ کی رپورٹ ہم شروع کر دیں گے. ملک کو تو ہے جانی کیفیت سے نہ نکلا. کیا وجہ ہے, کیا ہم سیاسی جماعتوں کو اپنی فیملی کے باہر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں نظر آتا؟ دیکھیں میں اب اس میں تو پیپلز پارٹی کو آپ بری کر سکتے ہیں. دیکھیں یوسف رضا گیلانی کے بعد یا جب آصف زرداری صاحب اپنی فیملی کو بھی کسی فرد کو پرائم منسٹر بنا سکتے تھے. نہیں پرائم منسٹر بھی بنا سکتے تھے اگر میاں صاحب کا ماڈل رکھتا کہ ابھی سی ایم شہباز شریف صاحب سے سی ایم شپ نہیں ہو رہی, وہ بھی حمزہ شہباز صاحب کر رہے ہیں, اب وہ پرائم منسٹر شپ آپ کے کریں گے.
نہیں یہ میری سمجھ سے بالا تار ہے. یا تو کہ سارے ٹارگٹ چودھری نثار صاحب کا اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا ٹارگٹ مریم نواز تھی صرف. نہیں, میں تھوڑا مختلف پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلے پڑے بغیر اپنے فیصلے کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہی کیا, مٹھائیاں بانٹ دیں, سب کچھ کر دیا اور فیصلہ نہیں پڑا. اب بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. اب کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے ARY پہ خبر چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی جو فیصلہ ہے, اس کی جو سی ہے, اس میں حدیبیہ ریفرنس جو ہے وہ کھول رہے ہیں. اب حدیبیہ ریفرنس میں جو مین ایکیوزڈ ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اب وہ مجھے بتائیں, جس طرح سے علی نے پہلے بات کی, جب ریفرنس کھلتا ہے تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بیل لینی ہے. اب شہباز شریف صاحب اپنی بیل کرائیں گے یا وہ پاکستان کی پرائم منسٹرشپ لڑیں گے؟ اگر ایمانداری سے اس ملک میں کبھی احتساب ہونا تو میاں شریف فیملی کا جو محور ہے نا کرپشن کا, وہ شہباز شریف. خواہ LDA کی کاروائیاں لے لیں, خواہ ڈیوو کی ڈیل لے لیں, خواہ کوئی بھی لے لیں, میں کہتا ہوں میاں نواز شریف ان کی نسبت انوسینٹ ہے اور مریم حمزہ کی نسبت انوسینٹ ہے. یار حد ہے یار ویسے خدا کی. لیکن یہ فی الحال سازشیں کرنے والے, اگر یہاں مجھے سازش نظر آئے گی, اگر یہ ہوتا ہے نا پھر مجھے سازش. سر ویسے یہ اگر یہ ہوتا ہے نا کہ صرف میاں صاحب کی فیملی کو آؤٹ کر کے شہباز شریف کی فیملی کو اوپر لانا تھا, پھر سازش. پھر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بھی کہوں گا, پھر اس میں چودھری نثار کی تقریر کو اس زاویے سے میں دیکھوں گا, ان کی ناراضگیوں کو, ان کی ساری سپیچز کو. لیکن ابھی چودھری نثار کیا کریں گے, ابھی یہ بھی تو دیکھیں. چودھری نثار نے کیا کرنا ہے. علی ظفر صاحب یہ جو چند صاحب بات کر رہے ہیں, بات تو ٹھیک ہے, یہ معاملہ صرف ایک آدھے بندے کو گھر بھیجنے کے لیے تو میں بار بار کہوں گا کہ فرسٹ فیملی کو اپنے جواب دینے چاہیے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کون سی جمہوریت ہے جنہوں 1.25 سال سے مجھے آپ کا یہ پتہ نہیں چلا آپ کی منی ٹریل کیا ہے یا اپنے اپارٹمنٹ کہاں سے خریدی. لیکن اگر آپ اس کو یہاں پہ روک دیں گے تو پھر تو آپ نے وہ چیز اچیو نہیں کی جو اس ملک میں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ کسی ایک آدمی کا, ایک فیملی کا, سب کا احتساب ہونا چاہیے, سب کو کھڈے لائن لگانا چاہیے اس میں. تو ہاں تو آپ نیب کا چیئرمین لگائیں. سٹیپ بائی سٹیپ جناب, میرے خیال کے مطابق کوئی بھی چیز آپ ایک دم اچیو نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑی سٹیپ آپ نے لی ہے, بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے, اور یہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ دیا وہ میرا خیال ہے بالکل آئین کے مطابق ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر کو, سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا, اور ساتھ یہ کہا کہ آپ ریفرنسز فائل کریں اور اس کے اوپر اپنے ایک امپلیمنٹیشن بینچ بھی بنا دیا ٹو میک شور کہ یہ سارا کچھ پروسیس جو ہے وہ اختتام تک پہنچے. تو یہ ایک بہت بڑی سٹیپ ہے, اور اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا باقی ساروں کے احتساب کے لیے بھی. اب جو آدمی میرا سر یہ احتساب باقیوں کا بھی 62-63 کے تحت ہوگا سر؟ نہیں, 62-63 تو اگر انہوں نے کوئی مس ڈیکلریشن کی تو بالکل ہوگا, لیکن اگر انہوں نے ان کے خلاف کرپشن کا الزام ہے تو پھر اسی طرح کا پروسیس ان کے خلاف بھی فالو کیا جائے گا کہ ان کا میٹر ٹرائل میں بھیجا جائے گا. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس فیصلے کے سیاسی ریپرکشنز بھی ہیں, کی ہوئے گا سر مسلم لیگ نون؟ سب سے پہلے بتائیں. دیکھیں مسلم لیگ نون 2002 میں کام پہ تھی, جب بہت سارے امیدواروں کو, بہت سارے کارنرز کو پتہ چل جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے, جوڈیشری ہمارے ساتھ نہیں ہے, الیکشن اگلا کچھ فیئر ہونے کی امید ہے, الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, تو بہت سارے امیدوار ان کو آٹومیٹیکلی چھوڑ جائیں گے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو, جو ان کے ڈسٹرکٹس میں, وزیر اعظم صاحب کیمپین کر پائیں گے پھر سیاسی اپنے؟ دیکھیں کیمپین تو وہ کر سکتے ہیں میرے خیال میں. آرٹیکل 5 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر, اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ممبر قومی اسمبلی الیکٹ ہو سکے تو آپ سیاست بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر میاں صاحب کیمپین نہ کر سکے تو ووٹ تو میاں نواز شریف کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. میجر سوال تھوڑا سا یہ پرابلم ہے, میں سمجھتا ہوں سیاست کیا ہے, بڑا مشکل سوال ہے. اگر وہ جلسوں سے تقریر کرنا چاہیں تو وہ مشکل ہوگا روکنا, لیکن وہ کر بھی سکیں. لیکن وہ چیئرمین نہیں رہیں گے, پارٹی کے پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے, سو جو آرٹیکل 63 کی جو ریپرکشنز ہیں وہ ان کو اویلیبل نہیں ہوں گی, ڈی سیٹ نہیں کر سکیں گے لوگوں کو. فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو بادل ناخواستہ پی ایم ایل کا جو صدر ہے وہ باہر, شریف فیملی سے باہر لانا پڑے گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب حدیبیہ میں ہیں, یہ ادھر ہے. حمزہ کو جو وہ تو بات آپ کی پہلے بھی آگے ریکارڈ پہ آگئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب, سابق وزیر اعظم, اب کیمپین کے کرنے کے قابل بھی اگر نہیں رہتے نا, بات یہ ہے کہ میجر ہٹ فار دا پارٹی, ہیوج ہٹ فار دا پارٹی. اور یہ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ فرینکلی, میں تو ابھی بھی, آپ کو پتہ ہے آپ سے ویسے بھی بات ہوتی رہی, میں تو ہمیشہ سمجھتا تھا کہ پیناما کے فوراً بعد ان کو الیکشن میں چلا جانا چاہیے. ابھی بھی یہ کر سکتے تھے, بجلی پوری نہیں, گورننس کے پروجیکٹس, آپ کو پتہ ہے مسائل, پارٹی تو انٹیکٹ تھی نا, اور شاید ہم بھی اتنے تیار نہیں تھے,
ہم بھی اتنے تیار نہیں تیاری کی ضرورت ہی کوئی ہوں آپ ہی ہوگی آپ کدھر دیکھ رہے پی ایم ایل این کو اگلے 6 مہینے سال؟ دیکھیں میں تو دیکھ رہا ہوں گروپ 5 نہیں 5 نہیں گروپ اس میں 2 ہی ہیں 2-3 مائنڈ سیٹ ہیں ان میں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے بغیر پی ایم ایل این الیکشن نہیں لڑے گی وہ لڑ ہی نہیں سکتی اس کے میجارٹی لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کدھر جائے گا کیا اگلے 6 مہینے سال کا کاف لیگ بنے گی کاف لیگ ادھر سے ڈیپوٹیشن پہ کاف لیگ میں کاف لیگ سے ڈیپوٹیشن اب نئی لیگ کو بنے گی آپ کا اگر میاں نواز شریف صاحب نے کمپین کی تو پھر شاید نہ بنے اگر میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے انچارج بنتے ہیں پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ تو پتہ ہے انگلیوں سے چلاتے ہیں اور مریم بی بی اگر بنے تو مریم ان دوسروں سے تو بہتر ہے ان کی پارٹی ایکسیپٹیبل بھی زیادہ ہوں گے بٹ مریم نواز تو کلیئر کٹ کیس ہے فیصلہ فی الحال نہیں ہے یہ بات سیاست کی ہو رہی ہے 6 مہینے میں دیکھیں کیس زرداری صاحب سے زیادہ کس میں اگلے 5 سال حکومت بھی چلا گئے 4 سال سپریم کورٹ نے 6 مہینے کا ٹائم مریم کو بھی یہ سزا نہیں ہوئی نا سزا وزیر اعظم پاکستان کی ٹائم دے دیا نا اس میں اب کیا ہوتا ہے یہ فیصلہ اب آگے جا کے ہو سو آپ کو اگلے اور مریم بی بی کے خلاف جو سب سے خطرناک کیس ہے وہ فوجری کا ہے جس میں دیکھو جس میں کوئی بہت بڑی ایویڈنس چاہیے ہی نہیں وہ تو سیدھی فوجری ہے کیلیبری فونٹ اور وہ جو اپنا انہوں نے ڈاکومنٹس میں کیا ہے وہ تو بالکل ایک مطلب جس نے بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ مریم بی بی مشکل میں سارا ان کی پالیٹکس تو مجھے لگتا ہے کہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی اب کوئی نیا جیلانی تو نہیں ملے گا نا نہ کوئی ضیاء الحق ملے گا ہاں حق جلانی کے بغیر پاکستان کو ویسے تھوڑا اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے کسی تھرڈ ورلڈ میں عرب ملکوں میں جو پاکستان میں ہوا ہے ممکن نہیں absolutely I'm so proud of my JIT my courts کہ کم از کم ہم نے فیصلے کرنے شروع کیے اور امید ہے کہ فیصلہ یہاں سے شروع ہوگا یہاں پہ ختم نہیں ہوگا بالکل آگے مزید جو یہاں پر لائنیں لگی ہیں نا چوروں ڈکیتوں کی ان ساروں کو پڑھنے کی ضرورت اجازت دیں ناظرین اللہ حافظ ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.